معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب آداب۔ آج 20 ستمبر 2023 کی تاریخ ہے، 20 سپٹمبر 2023۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جسے آپ بھی جانتے ہیں، اور جسے آپ بھی جانتے ہیں، جسے پورا پاکستان جانتا ہے، اور وہ افسوسناک، دل کو کچل دینے والی، دل کو دکھا دینے والی، ذہن کو پریشان نہیں، صرف پریشان نہیں، غصہ دلانے والی، وہ ہے 8 سالہ بچے عمار فاروق کی حقیقت والی داستان۔ عمار فاروق کے والد کو 9 مئی کے واقعات میں، لاہور میں 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کیا گیا۔ جس انداز سے گرفتار کیا گیا، اس نے ان کے بچے پہ، سارے بچوں پہ، 4 بچے ہیں جس میں ایک عمار 8 سال کا بچہ، اس کے ذہن پہ ایسا اثر ڈالا، کیونکہ گھر کا یہ بچہ انتہائی ہونہار ذہین، انتہائی پڑھنے میں اعلی نمبر لانے والا بچہ تھا۔ یہ اس بچے کے دل پر بہت اثر ہوا۔ یہ اطلاع جیسے ہی پہنچی گھر پہ، جیل میں پہنچی کسی طریقے سے، تو وہاں پر والد ہر چیز کے لیے تیار تھا اور آج بھی تیار ہے، لیکن بچے کے علاج معالجے کی غرض سے وہ کسی طریقے سے پریس کانفرنس کر کے باہر آ گئے، لیکن پی ٹی آئی کے رہنما کارکن تھے سرگرم، انہوں نے آنے کے بعد پی ٹی آئی کا کام کرنا بند نہیں کیا، کام کرتے رہے اور ہائیڈنگ میں جاتے رہے، کبھی اس گھر میں، کبھی دادی کے گھر میں، کبھی والدہ کے گھر میں، کبھی کسی اور رشتہ دار کے گھر میں، کبھی دوست کے گھر میں، اور بچوں سے ملنے اس وقت آتے تھے جب چاروں طرف وہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ ہاں بھائی۔ لیکن اب دوبارہ ان کی گرفتاری کے لیے جب گرفتار کرنے والوں کو جو معلوم ہوا کہ بھائی وہ تو کام کر رہے ہیں دوبارہ پی ٹی آئی کا، تو چھاپے بار بار اتنے پڑے کہ دادی کو بھی گرفتار کیا، والدہ کو بھی گرفتار کیا، اور بالآخر ان کے والد عباد فاروق صاحب کو بھی گرفتار کر لیا۔ بچے کی پہلی گرفتاری میں ہی حالت خراب تھی۔ یہ منظر دیکھا اور بار بار کے چھاپے دیکھے، پولیس کا رویہ دیکھا، رینجرز کا رویہ دیکھا، سادے کپڑوں میں نامعلوم افراد کا رویہ دیکھا، تو یہ دیکھ کر بچے کے ذہن پہ اتنا اثر ہوا کہ اس کی یادداشت ایک طرح سے چلی گئی۔ وہ بے ہوشی کی طرح آنکھیں ایک طرف ٹمٹمائے دیکھتا رہتا تھا، آواز دو تو بہت جھنجھوڑنے کے بعد ذرا ہوش میں آتا تھا تو بابا 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 کہاں ہے، یہی کہتا تھا۔ یہ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں رہنے والے عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق تھا، 8 سال کا بچہ، جس کے 4 بھائی ہیں، جس میں ایک عمار فاروق شہید بھی تھا۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی گئی، اسپتال میں داخل کیا، اسپتال والوں نے 1 ہفتے بعد نکال دیا، اس کے بعد جہاں جس اسپتال میں لے کے گئے کسی نے اسے نہیں رکھا۔ بالآخر گھر والوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ لے آئے گھر پہ، کسی طریقے سے ہمدردوں نے آکسیجن وغیرہ کا، ماسک کا انتظام جو
تھوڑا سا میڈیکل کی نالج رکھتے ہیں، انہوں نے کر کے اس کو لگا دی، سانس چلتی رہی، پر بابا کو نہ چھوڑنا تھا، نہ بابا کو ملانا تھا۔ گھر والے، اس کے سارے لوگ درخواستیں کرتے رہے، عدلیہ سے، عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس سے درخواست کرتے رہے، مگر کوئی فریاد غریبوں کی کون سنتا ہے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ اسی لیے تو لوگ میرے خلاف ہیں کہ میں اس اشرافیہ کے ظالم و جابر طبقے کے خلاف 45 سال سے آواز اٹھا رہا ہوں۔ لیکن اہل پنجاب کے لوگوں، پنجاب کے اس بچے کا دکھ صرف پنجاب کے لوگوں کو نہیں ہوا، خدا کی قسم بلوچستان کے، صوبہ سرحد کے، مہاجر عوام کے، سندھ کے باشعور عوام کے، سندھی عوام کے بھی لوگوں نے اس درد کو محسوس کیا۔ مجھے بھی دکھ ہوا، تمام لوگوں کو۔ لیکن اس بات پر آپ برا نہیں مانیے کہ بلوچوں کی آپ خبریں سنتے ہوں گے، بچوں کی مرنے کی، پختونوں کے، مہاجروں کے، تو آپ کیا کہتے ہوں گے؟ غداروں کے بچے مر گئے۔ کیا ہوا؟ مر گئے تو اچھا ہوا، برا نہیں مانیے۔ یاد رکھیے، بچے بچے ہوتے ہیں، ان کی سیاسی تو کوئی سوچ ہوتی نہیں ہے، ان کو کیوں مارا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں 2% اشرافیہ، فوج، عدلیہ، کوئی غریبوں کو 98% غریب متوسط طبقے کو کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ گزشتہ 10 سالوں سے ایک بات کا جائزہ لے رہے ہوں گے کہ سپریم کورٹ کی روز ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ کیا کبھی کسی غریب جیل میں جو 10 سال، 15 سال، 20 سال سے پڑے ہیں کہ ہماری پیشی کب ہوگی؟ کبھی ان کا آپ نے سنا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیوں کہ جو سنا ہوگا، زرداری کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، زرداری صاحب کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور ان کے پارٹی کے بڑے بڑے جاگیردار وڈیروں، زمینداروں کی، مگر غریبوں کی ہیئرنگ نہیں ہوا کرتی، ان کی داد فریاد نہیں سنی جاتی۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو عدالت انہیں جانے کی، لندن جانے کی اجازت دے دیتی ہے، زرداری صاحب کو اجازت دے دیتی ہے، نواز شریف صاحب کو اجازت دے دیتی ہے، مگر ایک باپ کو اجازت نہیں دی گئی کہ بیمار بچے کو دیکھ لے۔ اگر بیمار بچے کو وہ دیکھ لیتے، سمجھا دیتے، بات کر لیتے، تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ اے پنجاب کے لوگوں، اسی طرح بلوچوں، سندھیوں، پختونوں کے بچوں کو، مہاجروں کے بچوں کو خدا کی قسم اسی طرح مارا گیا ہے۔ جو لوگ عمار فاروق شہید کے قتل کے ذمہ دار ہیں، وہی ذمہ دار بلوچوں کے، پشتونوں کے، سندھیوں کے۔ پشاور آرمی اسکول کے اندر بچوں کو کس نے مارا؟ آپ سب جانتے ہیں۔ یاد رکھیے پاکستان کے لوگوں، اب پنجاب کے لوگوں، اب آپ ان لوگوں کو، پشتونوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، مہاجروں کو، کشمیریوں کو، گلگت بلتستانیوں کو غدار سمجھنا بند کر دیں۔ ان کے بچوں کا بھی درد محسوس کریں، اسی طرح جیسے ان تینوں صوبوں نے پنجاب کے صوبے کے ایک بیٹے کا درد محسوس کیا ہے۔ یہ فریاد ہے، میں مذمت کرتا ہوں، آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ میدان میں آنے کے لیے کوئی غدار نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے۔ کون غدار ہے آپ سب کو معلوم ہو گیا۔ اب خدا را الطاف حسین اور الطاف حسین جیسے حق پرستوں کو غدار کہنا، حق کے لیے لڑنے والوں کو غدار کہنا بند کیجئے، بند کیجئے، بند کیجئے۔ دوسرے لوگوں کو بھی گلے لگائیے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔